یہ اسحاق ابن راہویہ امام احمد ابن حنبل کے یار ہیں، بہت بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی۔ میں نے یہ واقعہ سب سے پہلے جبل استقامت حضرت مولانا محمد اعظم طارق شاہ رحمہ اللہ سے سنا تھا بچپن میں، پھر اس کو بعد میں پڑھا۔ مسئلہ خلق قرآن اٹھا تھا، ایک فتنہ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں ایک واقعہ اسحاق ابن راہویہ کی تعریف پر پیش کر رہا ہوں۔ تو بادشاہ وقت کا فتویٰ اور تھا، علماء حق کا اور تھا۔ تو بادشاہ نے اسٹکلی ڈنڈے کے زور پہ اپنے غلط فتوے کو منوانا چاہا، تو ہزاروں علماء کرام نے انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے اس زمانے میں کہا کہ ہتھکڑیاں آئیں گی، گرفتاری آئے گی، 4 شیڈول ہی تو سپا دے گئے، کئی چیزوں میں اس نے ڈرانا شروع کر دیا۔ تو 40 علماء بچ گئے، باقی اپنی مجبوریوں سے پیچھے ہٹ گئے۔ جب گرفتاری آئی تو 4 بچ گئے، ہتھکڑیاں لگنے لگی تو 2 بچ گئے۔ ان 2 میں ایک امام احمد ابن حنبل ہیں اور ایک اسحاق ابن راہویہ جو اپنے فتوے پر قائم رہے تھے۔ اس دھرتی پر جب بادشاہ کے پاس گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو اسحاق ابن راہویہ کی زندگی کا اختتامی دن وہی تھا، راستے میں انتقال فرما۔ ایک بندہ اس دھرتی پر بچا تھا جس کا نام امام احمد ابن حنبل ہے، جو اس مسئلے پر ڈٹا تھا۔ خدا کی قسم آج ان کے مخالفین کا نام کوئی نہیں جانتا، اور احمد ابن حنبل کا ڈنکا دنیا میں بجتا۔ حق حق ہوتا ہے، حق الحق یعلو ولا یعلی، حق ہمیشہ متاثر کرنے کے لیے آتا ہے، مؤثر ہوتا ہے، متاثر نہیں ہوتا، وہ غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ آج احمد ابن حنبل کو دنیا جانتی ہے، اس نے مسند امام احمد کو دنیا سلام عقیدت پیش کرتی ہے، لیکن باقیوں کو تو نام ہی نہیں۔ اسی طرح جو اللہ کے لیے کام ہوتا ہے نا، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے مخالف سمت میں آپ کو زیادہ لوگ بھی نظر آئے، لیکن اللہ کے لیے کام کرنے والا تنہ اپنا لوہا منوا جاتا ہے۔ تو اسحاق ابن راہویہ یہ محدث وقت ہے، مسند اسحاق ابن راہویہ ان کی ایک کتاب ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ یہ دورہ امام بخاری کو حدیث کا پڑھا رہے تھے، پڑھاتے ہوئے امام اسحاق ابن راہویہ نے ایسے کندھے اپنے ماتھے پہ اور دل پہ ہاتھ پھیر کے کہا، میں نہ کر سکا، ہے کاش کہ اللہ ہمارے تلامذہ میں سے کسی کو یہ شرف دے دے جو اس طرز پہ حدیث پاک کی تدویب کا، تبویب کا، اکٹھے ہونے کا ایک عالی شان کام کر دے۔ یہ امام اسحاق ابن راہویہ نے اپنے اندر کی ایک خواہش کو ذکر فرمایا، اپنے اندر سے امام احمد ابن حنبل نے ایک خواہش کو اپنے شاگردوں کے سامنے رکھا۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استاذ کی بات کو سن کے صحیح بخاری کو لکھنے کی ایک باہمت مہم جوئی کو ٹھان لیا، اور انہوں نے صحیح بخاری کو لکھا ہے۔ حضرت امام اسحاق ابن راہویہ کو پورے کا پورا ثواب شامل